نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی حدیث پاک کی جو تفسیر پڑھ رہے ہیں، ٹاپک ہمارا تھا ہر اچھا کام صدقہ ہے، تو انشاءاللہ آج ہم جو بات کریں گے، جیسے کہ ہم نے اس حدیث کا پارٹ تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ قرآن انسان کے حق میں یا تو حجت ہوگا یا پھر خلاف، وہ کیسے؟ تو انشاءاللہ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ تو شروع کرتی ہوں۔ اور قرآن تمہارے حق میں یا پھر تمہارے خلاف حجت ہوگا، یعنی کہ حجت میں نے دلیل۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے، سمجھے، اس کے احکام کی پابندی کرے تو یقیناً یہ قرآن اس شخص کے حق میں حجت اور فلاح یعنی کہ کامیابی، نجات کی دلیل ہے۔ اور جو شخص اس کی پرواہ نہ کرے، غفلت کا شکار ہو اور اس کے احکام کے خلاف زندگی گزارتا ہو تو ظاہر ہے یہ قرآن اس کے خلاف حجت ہوگا۔ ایسے لوگوں کے خلاف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدمہ دائر کرتے ہوئے فرمائیں گے، یا اللہ میری امت کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کو فرمائیں گے کہ دیکھو، کیونکہ یہی تو ایک نجات کا ذریعہ ہے، یہی تو بک آف گائیڈنس ہے، یہ ہمیں ہر چیز بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس چیز سے باز رہنا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا علم ہمیں اس میں نہ دیا ہو، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے کہ اس میری قوم کی سب سے، میری امت کی یہ جو غلطی ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بھٹکنے کا ذریعہ، سب سے واحد ذریعہ قرآن سے دوری۔ پھر اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن کے لیے، یعنی کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے قیامت کے روز سفارشی بن کر آئے گا۔ اس پر بھی میں پہلے بات کر چکی ہوں کہ جیسے کہ قیامت کے دن جب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو انسان کو ایک خوبصورت انسانی شکل میں جو ہے وہ قرآن پاک آئے گا اور اس کو تھامے گا، اس کو سہارا دے گا۔ اس دن کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تو لیکن جب وہ انسان حیران ہو کر پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو پھر قرآن بتائے گا کہ میں تیرا دوست قرآن ہوں، کہ جس کو تم دن کی گھڑیوں میں، رات میں پڑھتے رہے، جاگتے رہے، تو آج میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ تو اسی طرح پھر مزید فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص محنت و کوشش تو کرتا ہے، وہ اپنے نفس کا سودا کر رہا ہے، کوئی نیکی کر کے آزاد کر رہا ہے اور کوئی گناہ کر کے اسے ہلاک کر رہا ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی کوشش میں مصروف تو ہے۔ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچا لیتا ہے نا، اور اگر اس کا نافرمان ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کے گڑھے میں دھکیل رہا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت ہی پیاری حدیث تھی، لمبی حدیث تھی، اس کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا، اور آج کی جو آخری بات ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنا سودا کر رہا ہے، تو کوئی تو نیکیاں کر کے آزاد اپنے آپ کو کرا رہا ہے اور کوئی گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی، اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔